اللہ تعالی عنہ دور خلافت ہے، ایک عیسائی جاسوس آیا مدینے میں اور مسلمانوں کو کہنے لگا کیوں بھائی تمہارا ایوان صدر کہاں ہے، شاہی محل کہاں تمہارا؟ نے کہا یہ جناب کے پیچھے، نے کہا یہ آدھا چھپا ہوا اور آدھا ننگا، نے کہا یہ کہ ہاں یہی تو ہے، نے کہا یارو میرے ساتھ مذاق نہ کرو، اپنے شاہی محل بتاؤ جہاں تمہارا بادشاہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہی ہے۔ نے کہا اچھا کہاں تمہارا بادشاہ؟ کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لکڑیاں چننے گئے جنگل میں۔ بادشاہ آج تو چپڑاسی بھی لکڑیاں چننے جا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا مجھے بتاؤ کدھر کو گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ راستہ ہے جنگل کا۔ یہ ادھر کو چلتا جب ایپ پہنچا دیکھتا کیا ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے زمین پہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تھا عیسائی، اس نے کہا کام بن گیا، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی حفاظتی دستہ، اکیلا ہے، تلوار میرے پاس آئی اور مقابلے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، سویا ہوا ہے یہ تو بس اڑا دوں گا ایک بار میں، موقع ملا ہے۔ اس نے بہت تنگ کر رکھا ہے، یہی ہے وہ عمر جو فتوحات کرتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، موقع ملا ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ عیسائی جاسوس نے تلوار نکال کر کے وار کرنا چاہا، فاروق اعظم کے سرہانے کی طرف سے ایک شیر نکلا، منہ پھاڑ کر اس کی طرف چیرنے کے لیے آیا، شور مچانے لگا، ہائے میں کھا لیا، ہائے میں مر گیا، ہائے مجھے چیر ڈالا، ہائے مجھے تباہ کر دیا، اے عمر جلدی اٹھو مجھے بچائیو میں مر گیا۔ فاروق اعظم اٹھے، آج اور دوسرا ہے کوئی نہیں، اور یہ شور مچائے مر گیا توبہ میری، ہائے مر گیا۔ میں کہا ہوا کیا تجھے؟ یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، کیا بک رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم مجھے سنبھال لو پھر بتاؤں گا اصل بات۔ فاروق اعظم نے تسلی دی، پکڑا بٹھایا، اس نے کہا بتا۔ انہوں نے کہا کیا بتا؟ انہوں نے کہا بتا گا دادی کہ اصل بات یہ میں نے یوں کر کے ارادہ کیا، میں وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ تیرے سرانے کی طرف سے کہ شیر آیا اتنا بڑا، منہ پھاڑ کر مجھے کھاتا تھا، پھاڑتا تھا۔ سمجھ میں آ گئی نا یہ بات؟ آگے سب کی سمجھ میں؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں کتنی نفل پڑھتا ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کتنی تلاوت کرتا ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے میں کتنی خیرات کرتا ہوں، اس لیے میری حفاظت کرتا اللہ میاں، شیروں سے کراتا ہے، بلکہ فرمایا او عیسائی جاسوس تجھے معلوم ہونا چاہیے میں رب العالمین کی زمین پہ انصاف کرتا ہوں، سب سے بڑی عبادت انصاف ہے، انصاف۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نفل بہت پڑھتا ہوں، فرمایا تجھے جان لینا چاہیے کہ میں احکم الحاکمین کی زمین پہ عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، بے ایمانی نہیں کرتا، ظلم کسی پہ نہیں کرتا۔ پتہ چلا عدل اور انصاف جو ہے وہ روشنی ہے۔ اب اللہ پاک کا یہ اپنا حکم ہے، وہ خود ہی حفاظت فرمائے، یہ شیروں سے حفاظت کرا لے۔ سیدنا امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا امیر لشکر ہے عقبہ بن نافع، افریقہ کے گھنے جنگل میں جہاں دلدل بھی ہے، درخت بڑے قریب ہے، بڑے موذی جانور رہتے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، بگیاڑ ہے، سانپ بچھوؤں کی بڑی تعداد ہے۔ اب عقبہ بن نافع کہنے لگے ہم یہاں پہ چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، مسلمان کہنے لگے یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں بڑے بڑے جانور ہیں، موذی کھا جائیں گے، انسان آج تک یہاں آیا کوئی نہیں۔ عقبہ بن نافع فرمانے لگی ان کا علاج میرے ذمہ چھوڑ دو، تم چھاؤنی بنانے کی تیاری کرو۔ صحابی
درخت پہ چڑھا اور آواز دی، کہنے لگا او شیرو، او بگیاڑو، او چیتو، او سانپ بچھو، تمام جانوروں کے نام لے لے کر کے کہا میں غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم یہاں چھاونی بنائیں گے مستقل، اس لیے میں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو، جو ملے گا اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمان جنگل کے جانوروں کو چیلنج کرتا ہے، اور مورخ لکھتا ہے کہ جب لوگوں کی نظر پڑی تو شیر قطار بنا کر، سانپ اپنی قطاروں میں، بگیاڑ اپنی قطاروں میں، چیتے اپنی قطاریں بنا بنا کر کے جنگل سے نکل رہے تھے، تمام مسلمان کھڑے ہو کر کے جانے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کبھی تم ایسے تھے کہ تمہارے جنگل کے جانور بھی تابع تھے، سمندروں کا پانی بھی تمہارے تابع تھا، کبھی ہوا بھی تمہارے تابع تھی، اور آج تم خود مر رہے ہو، تمہارا اس دنیا میں پرسان حال اور تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کبھی اس کی وجہ نہیں سوچی کہ آخر ایسا ہو کیوں گیا، کیوں ہوا ایسا؟ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے۔ دنیا کے مسلمانوں نے قرآن کے نظام کو چھوڑ دیا، اسلام کے نظام کو چھوڑ دیا، سرکار مدینہ کے لائے ہوئے دستور کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کا نظام چلایا۔ اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں، فرمایا لوگوں آؤ بچ کے دکھاؤ میں تمہیں کس طرح پہ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ رات لوگ حیدرآباد میں کہہ رہے تھے کراچی سے کئی بسیں آتی آتی پانی میں جو گھسی، کئی بسیں لڑک گئی، اور ایک دلہن جس کو کراچی سے لا رہے تھے پانی میں جب بہنے لگی، اس کے خامند نے چٹیا پکڑی تو وہ ہاتھ میں رہ گئی اور وہ پانی میں بہ گئی اور مر بھی گئی۔ اس نے کیا مہندی اس لیے لگائی ہوگی کہ میں راستے میں ڈوب جاؤں گی؟ کتنے دن پہلے ماں باپ نے، سہیلیوں نے بٹھایا ہوگا گھر میں کہ تم دلہن بن کر جائے گی، اسے معلوم تھا کہ میں تو ٹھکانے پہنچنے بھی نہ پاؤں گی۔ اور ابھی پچھلے ہفتے میں لال پور کی سرگودے کے درمیان میں ایک بس آئی فاٹک پہ، ڈرائیور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ تو چھوڑ کے نکل گیا، 26 آدمیوں کے چھیچڑے اڑ گئے، براتیوں کے، اور قدرت خدا کی اسی بس میں دولہا دلہن دونوں بچ گئے۔ جنہیں بسانے چلے تھے وہ بچ گئے، جو بسانے والے تھے وہ اجڑ گئے۔ اس لیے کہتا ہوں ہر وقت اللہ پاک سے ڈر، اس سے ڈرنے کا یہ حق ہے کہ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا لکھتا سوچتا تمام معاملات میں اللہ سے ڈر کر حق کا تو قوتی ہی ایسا ڈر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، تمام معاملات میں ڈرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری عمر تمنا کی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں، لیکن ایک دن ایسا آیا میں نے یہ تمنا کرنی چھوڑ دی، یہ تمنا کرنی میں نے چھوڑ دی۔ کون سا دن؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا دور ہے۔ عمر فاروق فجر کی نماز کے بعد ایک بڑھیا محتاج کے دروازے پہ چلے گئے، آواز دی برتن لا میں پانی بھر کے لا دوں، اور جو تیرا کام کاج جو مجھے بتا دے۔ اندر سے آواز آئی جزاک اللہ، اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور سارے کام کر کے چلا گیا۔ حیران ہے کون ہے ایسا آدمی؟ نماز پڑھتی تو میں آیا ہوں، نماز سے پہلے کون آ گیا؟ فاروق اعظم اگلے روز اذان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، بوڑھی اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں، تیرا اور جو کاروبار ہے مجھے بتا دے میں کر کے جاؤں۔ آواز آئی جزاک اللہ، اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تیرے سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا۔ کون ہے ایسا؟ تیسرے دن اذان سے کافی دیر پہلے پہنچے،
دیکھتے کیا ہے کہ ایک آدمی بڑھیا سے مکان میں داخل ہو رہا ہے اور دونوں کندھوں پہ 2 گھڑے پانی کے بھرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ تو فاروق اعظم باہر بیٹھ گئے، دیکھوں گا نکلتے ہوئے کو یہ ہے کون؟ جھاڑو دی، کھانا پکایا، اس معذور محتاج عورت کو کھلایا، برتن صاف کیے، سارا کام کر کے جب باہر نکلے فاروق اعظم نے آواز دی، تو جانے والے بتا تو دے تو کون ہے؟ فرمایا عمر کیا لے گا پوچھ کر، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ خلافت ہو، حکومت ہو، اقتدار پہ بیٹھے ہو، معذوروں اور محتاجوں کا پانی بھرتے پھرے۔ آج تم کسی سے راستہ تو پوچھ کے دکھاؤ، راستہ بتانے والے نہیں ملتے۔ بڑے اسٹیشنوں پہ گاڑیاں پوچھو یہ کہا جائے گی، بولتے ہی نہیں بولتے۔ وہ اتنے مقام پہ پہنچ کر کے بھی غریبوں، معذوروں اور محتاجوں کی رات دن خبرگیری کریں۔ صبح کسی سپاہی کو کہہ کے دیکھنا کہ ذرا یہ چارن نہیں کر رہی، ہری مرچیں تو لانا، ایسی لا کے دیکھا یاد رکھو گے۔ ہاں، کسی کو کہہ کے تو دیکھو تم، وہ زمان نہیں چلا گیا، وہ لوگ ہی رخصت ہو گئے جو دوسروں کے کام آیا کرتے تھے۔ اب تو جہاں تک ہوگا دوسرے کو برباد کریں گے، بے عزتی کریں گے ایک دوسرے کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمانداروں، ڈرو اس مولا کریم سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتنے ڈرو کہ مرتے وقت تم پکے مسلمان ہو کے مرو، آخری دم تک تمہارے ذمے کسی کا حق نہ ہو، تم کسی کا ناجائز مال کھا کے نہ مرو، کسی کو ستا کے نہ مرو، کسی کو پریشان کر کے نہ مرو، تاکہ قبر کی تباہی تمہارے سامنے نہ آ جائے۔ سیدنا ابو درداء ہے سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو درداء یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگا تیرا جنازہ ہے۔ اس نے ذرا منہ بنایا کہ ناراض کیوں ہوتا؟ چل میرا جنازہ ہے۔ اور کہا یہ اپنے خاتمے کو پہنچ گیا، اس نے ملک الموت کا جھٹکا سہ لیا، یہ دنیا کو چھوڑ گیا، دوسری دنیا میں چلا گیا، اور جنازہ تو میرا تیرا باقی ہے، خدا جانے کس حال میں موت آئے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا مجھے اپنی شکل تو دکھا جس شکل میں گناہگاروں، فاسقوں، فاجروں کی روح نکالتا ہے۔ کہنے لگا خلیل اللہ تحمل نہ کر سکو گے، دیکھ نہ سکو گے؟ فرمایا نہیں نہیں دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت اسرائیل نے کہا خلیل اللہ ذرا پھر منہ پرلی طرف کر لو، انہوں نے منہ کر لیا۔ فرمایا عرض کیا ادھر دیکھو۔ حضرت خلیل اللہ نے جب دیکھا تو خلیل اللہ ہو کر ہزاروں انبیاء کا جد امجد ہو کر بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پہ گر گئے۔ اتنی ڈراؤنی شکل، ایسی ہیبتناک صورت۔ اور جب ہوش میں آیا فرمایا کہ اگر کوئی اور عذاب نہ ملے صرف اس شکل میں جان نکالنا ہی عذاب کافی ہے، اتنی بھیانک صورت۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں سفیان ثوری فرماتے رحمت اللہ علیہ جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اسرائیل ذرا سی اس کے دل کی رگ کو چھو دیتے ہیں، پھر پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں مرنے والوں کو کلمہ بڑا کم نصیب ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں بچہ جب گرتا تھا تو ماں کہا کرتی تھی بسم اللہ، چوٹ نہیں لگتی بسم اللہ کہنے سے۔ اب جب ایکسیڈنٹ ہوتا، پچھلے دنوں میں گجرانوالہ سے لاہور کی طرف آ رہا تھا، ٹکر جو ہوئی آپ یقین کریں گے مسجد میں بیٹھا ہوں، ڈرائیور بھی سواری بھی بجائے اس کے کہ اللہ اکبر یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ توبہ ہماری، چھوٹا بڑا آگے پیچھے سب گالیاں، او تیری بہن او تیری ماں، یعنی گالیاں بکتا ہوا مسلمان مر رہا ہے آج۔
ایک مرتبہ مرید کا علاقہ ہے، مرید کے اسٹاف ہے لاہور کے پاس، وہاں سے گزرنے لگے، ایک ویگن کی ٹرک کی ٹکر ہو گئی، ڈرائیور صاحب اسٹیئرنگ اور اس کے سیٹ کے سریے میں پھنسے ہوئے ہیں، جان نکل رہی ہے اور گالیاں بک رہے ہیں۔ اندازہ تو لگاؤ کیا بنا اس زندگی کا، اگر مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا تو لعنت ہے اس زندگی پہ۔ کیا بنا اس وزارت کا، کیا بنا اس صدارت کا، کیا بنا اس امارت کا، اور کیا ہے وہ ذمہ داری، اور کیا ہے وہ تاجر پنا، مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہیں تو لعنت بڑی زندگی، اور وہ کلمہ اعمال سے نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ یاد نہ رہے تو ملک الموت خود یاد دلاتا ہے کہ میں تجھے لینے آ گیا ہوں، پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب کے لیے نہیں، جس کو وہ چاہتا ہے فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے، فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں یاد کون دلائے؟ گھر والوں کو تو پڑ جاتی ہے، خدا جانے چابیاں کہاں رکھی ہیں، بینک کی چیک بک پتہ نہیں کس کے پاس ہے۔ صاحب میرے ساتھ تو بولنا چولنا کافی دنوں سے بند تھا، خدا جانے کہاں رکھا ہوگا، وہ مر رہا ہے، انہیں فکر پڑ رہی ہے۔ 2 گز کفن کے ٹکڑے کے سوا اور مزید کسی کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اللہ والوں نے اپنی زندگیوں میں سب کچھ قربان کر دیا۔ حافظ ثامن صاحب شہید سب کا تو رحمت اللہ علیہ، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اللہ، بعض بد نصیبین اللہ والوں کے نام سے بھی چڑ ہے، جنہوں نے دین کا کام کیا ان سے چڑ، اور جو حلوہ کھا کر ڈکارے مارتے پھرے ان سے راضی۔ ہاں دیکھو نا کیسا وقت آیا۔ حافظ صاحب سامنے آئے اور مسکرا کر کے کہنے لگے حضرت جی آج تو میرا جی چاہتا ہے۔ فرمایا کائے کو؟ کہنے لگے بس آج تو بڑا ہی جی چاہتا ہے۔ پوچھا کس چیز کو؟ تیسری مرتبہ کہا آج تو میرا جی چاہتا ہے گنگوہی تیری گود ہو، میرا سر ہو، اور سورت یاسین کی تلاوت اور میرا آخری وقت ہو، میرا سینہ ہو کافر کی گولی ہو۔ تمنا ہے میری، آرزو ہے میری۔ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، السلام علیکم السلام علیکم سب سے سلام کرتے پھر رہے۔ کچھ دیر کے بعد شاملی کا میدان گرم ہوا، انگریز کے ہاتھوں گولی لگی، حافظ ضامن صاحب کا سر تھا، گنگوہی کی گود تھی، سورت یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی اور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ تو آج ہماری تو یہ تمنا ہے بھی نہیں کہ قرآن سنتے قرآن پڑھتے موت آئے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے مقدر والے بزرگ، 31 حج اللہ نے نصیب فرمائے۔ جو مولانا کو گالیاں دیا کرتے تھے نا لوگ، جو دے رہے ہیں نمبر وار سب کو پتہ لگ رہا ہے۔ ہائے اللہ نے کتنا اونچا نصیبہ بنایا کہ روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھائی، 18 سال تک۔ اور جو نبی کے عاشق بنے پھرتے ہیں ان کو ایک دن بھی موقع نہ ملا کہ کالی کملی والے کے گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھا۔ حدیث تو آتی ہی نہیں، پڑھائے کیا؟ بے شک۔ اور اس قدر جرأت تھی اس اللہ والے میں کہ کیا عرض کروں، کیا بتلاؤں۔ ذوق تھا، شوق تھا۔ اگر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انگریز کی فوج میں مسلمان بھرتی ہوتے تھے اور ترکستان پہ حملہ کرتا تھا انگریز، تو علماء اللہ والوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریز مرواتا ہے، لہذا اس کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے جیسے جو تھے ملا ملانے انہوں نے دستخط کیے، خوب پیسے لیے۔ شیخ الہند کی باری آئی، فرمایا ہرگز نہیں، اس فتوے پہ دستخط نہیں کیے جا سکتے۔
चुनाचे शेख उल हिंद रहमत उल्लाह अलैह को जेल जाना पड़ा, काले पानी में जिंदगी गुजारनी पड़ी। 36 शेर मकई खड़े खड़े पीसते थे। बताना ये चाहता था कि जिस वक्त हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई और गुस्ल देने लगे तो कहीं कहीं काला काला निशान था, कहीं कहीं। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने इसरार से पूछा कि ये कैसे निशानात है? फरमाया जा खड़े होकर चक्की चलाया करते थे, दाएं भी बाएं भी ऊपर भी नीचे भी खारदार नोकदार तार लगे हुए थे, झुकने न पाए सीधे न होने पाए। चक्की भी चलाते थे, कभी कभी बेहोश होकर गिर पड़ते थे, ये सब नोकें चुभ जाती थी। पर मसले में हेरा फेरी ना की, कितना ईमान मजबूत था। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर के कहा गया कि आप लोगों ने ये फतवा दिया है? फरमाया हाँ। मेरे जैसा होता यूं का तो ना दी ना, मेरा तो मतलब ही नहीं समझा आप लोगों ने, मेरा मतलब ही कुछ और था। आज पूरी दुनिया मतलब के चक्कर में लगी हुई है। कुरान का आयत का तर्जमा बदलना हो तो मतलब ले लिया, हदीस का तर्जमा गलत करना हो तब मतलब निकाल लिया। अफसर कहने लगा मालूम है इसकी सजा क्या है? फरमाया सजा देना तुम्हारा काम है, जेल ना भुगतना मेरा काम है। कहा इसकी सजा तो मौत है। अल्लाह वाले ने बगल में से लट्ठा निकाल कर मेज पर रख दिया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं, मैं तैयारी करके आया हूं। क्यों? इसलिए के लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। मैं तो तलाश करता फिरता हूं कब वो वक्त आए अल्लाह की राह में मुझे शहीद किया जाए। अल्लाह वाले तो अल्लाह ही के नाम पे मरना चाहते हैं। ये हम दुनियादार लोग जो है हम ये चाहते हैं कि साहब जब मौत आए तो हम रुपया गिन रहे हो और मौत आ रही हो, मौत आए तो हम किसी की बहू बेटी की आबरू उतार रहे हो और हमारी मौत आए। तो फरमाया इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। डरो उस परवरदिगार से जैसा कि डरने का उससे हक है। इतने डरो कि मौत आ जाए और तुम फर्मा बरदार हो करके दुनिया से रुखसत हो रहे हो। हदीस में है फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि रोजाना सुबह को जब सूरज निकलता है तो वो ऐलान करता है कि ओ मुसलमान बंदे, मैं आज जो दिन निकला हूं तेरी उम्र में फिर ये दिन कभी नहीं निकलेगा, कुछ नेकी कमा ले, कुछ कर ले अगर कुछ करना है, वरना ये दिन नहीं फिर आएगा। तो उम्र बीत रही है, 60, 50, 70, 80, 40 साल की उम्र हम लोगों की हो गई हैं, लेकिन अब तक हमें खौफ खुदा नसीब नहीं हुआ। अब तक हमने ये कभी नहीं सोचा कि वो अंधेरी कोठड़ी, वो पुलसरात की राह, वो मैदान महशर की तबाही और वो क़यामत का खौफनाक मंजर किस तरह पे हम लोग भुगते हैं। सोचते ही नहीं, न अमीर सोचे, न गरीब सोचे, न जिम्मेदार सोचे, न ताजिर सोचे, न वजीर सोचते हैं, न सफीर सोचते हैं, सारा रड़म पड़म मामला हुआ है बस। तो आखिरकार जिंदगी बनेगी कैसे? फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाह। अल्लाह के दीन की रस्सी को इकट्ठे होकर मजबूती के साथ पकड़ लो, एक रास्ते पे कायम रहो, एक नबी के उम्मती हो। अब कुछ लोगों को जब तक वो गालियां ना दे दे उस वक्त तक मजा नहीं आता। बताओ इकट्ठे कैसे हो? जब तक वो अल्लाह वालों को गालियां ना बके उस वक्त तक उनका ईमान ठंडा नहीं होता, ना दिल ठंडा होता है।
اور بعض بد نصیب تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبوت کے چشمدید گواہ، قرآن کے اترنے کے گواہ، حضور کے جانثار، حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر کو کھلوانے والے صحابہ کرام کو بھی بکواس کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑا راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی خود نہیں بنتے، اللہ پاک جس کو صحابی بناتا وہ بنتا ہے۔ فرمایا میرے نبی کے صحابہ میں اور تم میں اتنا بڑا فرق ہے، تم میری راہ میں احد پہاڑ سونے کا برابر خرچ کرو، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، اور میرے نبی کا جانثار صحابی 2 مٹھی جو میری راہ میں صدقہ کرے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نزدیک 2 مٹھی کی جو کی زیادہ قیمت ہے۔ اندازہ لگاؤ کہاں احد پہاڑ سونے کا اور کہاں 2 مٹھی جو۔ حضور فرماتے ہیں 2 مٹھی جو کی زیادہ قیمت ہے، تمہارے احد پہاڑ سونے کے برابر۔ تو یہ صحابہ کی امتیازی شان ہے۔ 1,29,000 صحابہ کرام ہے، سب کی غلامی کرو۔ الحمدللہ میں صدیق کا بھی غلام ہوں، علی مرتضیٰ کا بھی غلام ہوں، فاروق اعظم کا بھی غلام، عثمان غنی کا بھی غلام، تمام صحابہ کرام کے غلام، اہل بیت کے بھی ہم غلام۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اپنی منمانی کرتے ان لوگوں کو جو نبی کے دائیں بائیں سوئے ہوئے الٹ پلٹ بکتے رہتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم نے بڑے وعدے کیے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دے دی۔ اور نالائکو باز آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سونے والے کبھی غلط کار نہیں ہو سکتے۔ جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں۔ جنت المعلی میں کتنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو نہ معلوم میرا آپ کا کس کس کا وقت نزدیک ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلہا بن کے شادی کرنے کے لیے چلا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ شب برات کی جو رات ہے، اس رات